لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کردار بولتا ہے کہ اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق حمیدہ کیسے ہونے چاہیے، اسلام ایک مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، عام لوگوں سے اس کو اوپر کیسے اٹھاتا ہے، کیا صفات ہیں، اس پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس خاص وصف پر گفتگو کرنی ہے وہ غیر معمولی ہے، عفو و درگزر۔ عفو کے معنی معاف کر دینا، درگزر کرنے کے معنی بھی وہی ہیں، ٹال دینا، ہٹا دینا، معاف کر دینا۔ عفو و درگزر غیر معمولی صفت ہے، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، احسان کی دولت سے نوازا ہے، جنہیں یہ یقین ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ رتبہ بلند دے گا ان بندوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی۔ عفو و درگزر ایک بہت بڑی قربانی کا نام۔ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غیر معمولی رہنمائیاں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص نامناسب سلوک کرے تو اتنا تم کر سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر آدمی معاف کر دے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے یہ۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، نامناسب چیز کا بدلہ اسی جیسی نامناسب چیز ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح حال کی روش اپنائے تو اللہ رب العزت کے اوپر اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو نوازتا ہوں، پھر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس نے اس کو تکلیف پہنچا دی، وہ تو نہیں، اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو کیا ہوا، برابر سرابر ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے معاف کر دیا تو اس کا رتبہ بلند ہو گیا، اس شخص کی نظر میں بھی، اس شخص کے دل میں بھی اس کی اہمیت بیٹھ گئی، اس کا وقار اور اس کی عظمت بیٹھ گئی، اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی وہ اونچا ہو گیا۔ غیر معمولی کوالٹی ہے عفو درگزر، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسی لیے عفو درگزر کو قربانی کہا ہے، اور جب عفو درگزر کسی شخص کو حاصل ہو جائے، یہ کوالٹی کسی کو مل جائے، تو پھر سماج میں، معاشرے میں اس کا کردار بولتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، نکاح وغیرہ کے بیان میں یہ بات آئی ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر معاف کر دو تم تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے، تم ایک دوسرے سے قریب رہے ہو، ایک دوسرے سے تمہارا تعلق رہا ہے، اس کو تم مت بھول۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیے تین مترادفات استعمال ہوئی ہے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، صفح کے معنی بھی عفو سے مترادف ہے، اور اگر تم نظر انداز کرو، وَتَغْفِرُوا، اور اگر معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ بندے کو کسی نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا ہے۔ بندے کو آپ نے معاف کر دیا، بندے سے بدلہ لے لیا، برابر سرابر ہو گیا، بندے کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے جو احادیث آتی ہیں، دین کی جو تعلیمات آتی ہیں، اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرو۔ اپنے ماتحت جو تمہارے ہیں، نوکر ہیں، مزدور ہیں، بیوی بچے ہیں، تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، فیکٹری آپ چلاتے ہیں، آپ کے پاس تجارت ہے، آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، وہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، دوسروں کے ساتھ تم رحم کرو گے، یہ رحمت تم کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت اپنے دامن عفو میں، دامن مغفرت میں جگہ دے گا۔ ایک جگہ اور آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں غیر معمولی ہیں۔ آپ کیا تھے؟ عفو، غیر معمولی کردار آپ کا تھا، لیکن قرآن مجید نے آپ کو مزید
کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید اس سلسلے میں اور آگے بڑھیے، آپ اللہ کے نبی تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ مومنین کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ یہ نرمی، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار ان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول آپ کے جو یہ کردار ہیں، اس کے نتیجے میں آپ جو یہ کی غلطیاں ہیں، ان کی جو لغزشات ہیں، ان کو معاف کیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیجئے ان کو، معافی نہ کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے۔ نبی کا جو کردار ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ نبی لغزشوں پر معاف بھی کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے معافی نہ کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعا بھی کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ شاورہم فی الامر، جو آپ کے مسائل، امت کے مسائل، روزمرہ کے مسائل، اس میں آپ ان سے مشورہ بھی لیجئے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ عزم کر لیجئے مشورے کے بعد تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ اقدار ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آدمی جو اس پر عمل کرتا ہے تو بہت آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی خرچ کیا کریں، وہ کیا انفاق کریں۔ وہ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ عفو سے بڑا کوئی انفاق نہیں ہے۔ نرمی کریں، درگزر کریں، نظر انداز کریں، معاف کر دیں۔ ایک جگہ اور آتا ہے مومن کی صفات کے بارے میں قرآن مجید میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومنین کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو۔ خوشحالی میں خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے، تنگی میں آدمی خود ضرورت مند ہے، کہا نہیں اس کے اندر سے خرچ کرو تاکہ تمہارے اندر سے بخالت ختم ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خوشحالی میں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے پر قابو حاصل کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ آ گیا تو ایک دم سے پاگل نہیں ہو جاتے، بے قابو نہیں ہو جاتے، غصے کو پی جانے والے۔ یہ بھی مومنین کی صفات میں سے۔ اور آگے کیا کہا جس کا آج کے ایپیسوڈ سے تعلق ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کے بعد کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ایک چیز نوٹ کر کے رکھا، ڈائری دماغ میں، دفتر دماغ میں نوٹ کر لیا فلاں آدمی نے فلاں وقت مجھ کو یہ کہا تھا، اس کا بدلہ تو لینا ہی ہے۔ سطحی اخلاق ہے یہ۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جو صفت آئی ہے محسنین، احسان کہتے ہیں کسی چیز کو بہتر انداز سے کرنا، اعلیٰ معیار پر کرنا۔ یہ احسان ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ یہ احسان ہے کہ تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرے۔ یہ احسان ہے کہ آدمی جب غصہ آ جائے تو کنٹرول کرے۔ یہ احسان ہے کہ آدمی لوگوں سے درگزر کرے، ان کی جو لغزشیں ہیں، ان کی جو نازیبہ حرکتیں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی صفت ہے یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے صفت میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک وادی میں آرام کے لیے فوج بکھر گئی، آرام کر رہے ہیں لوگ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ بھی ایک درخت کے نیچے استراحت کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ کہیں سے ایک بدو آ گیا، اس نے آپ کی تلوار لی اور بولا کون تجھے بچائے گا مجھ سے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تلوار سونت کر کے ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے کمال اطمینان اور تحمل کے ساتھ کہا اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے گا مجھ کو۔ تحمل میں، اعتماد میں، یقین میں، شرح صدر میں وہ طاقت تھی اور نبی کی آواز میں وہ برکت تھی۔ آدمی کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار گویا اپنی تلوار لی جو اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور کہا اب بولو، اب تم کو کون بچائے گا۔ آدمی گھگھیانے لگا، بہت اچھے آپ مجھے لگتے ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بعد میں سنایا، اس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں آیا، آرام کر رہے تھے اور آپ نے ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ دوسروں کو خلل میں ڈالیں۔ تو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دے کر کے امت کے لوگوں کے لیے مشعل راہ چھوڑا ہے، امت کے لوگوں کو ایک مثال دی ہے
اور آپ کی پوری زندگی مثال ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نیکی برابر نہیں ہو سکتی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ نیکی برائی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کا دفاع نیکی سے کیجئے. کوئی برا کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کے نتیجے میں جو جانی دشمن ہے وہ جگری دوست پہ تبدیل ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی کیا. جو جانی دشمن ہے وہ جگری دوست ہو گئے. کیسے؟ جو انہوں نے آپ کو گالی دی، آپ نے ان کے لیے دعائیں دی، آپ کو پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پھول برسائے. محترم ناظرین کرام، وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا انشاءاللہ العزیز. وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے، کہیں جائیے گا نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب الرحيم. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً جو بھول گئی اپنی بنیادی اصولوں کو. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا. ان قوموں کی دنیا نے پہچان ڈالا. طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. گمراہیوں کے دلدل میں، بد عملیوں کے چکر میں، برائیوں کی زد میں. یہ مسئلہ ہود علیہ السلام کے زمانے میں آج سے 5000 سال پہلے بھی تھا. خلیل الرحمن چشتی. اور آج 21ویں صدی میں بھی انسان کا یہی مسئلہ. مٹ جاتا ہے ان قوموں کا وجود جو بہنے لگتی ہیں شرع اور خرافات کی راہ میں. چند ہلاکت یافتہ قومیں. ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ہمارا قرآن ہے کائنات کی سب سے عظیم کتاب. ہمارے پاس حدیثیں ہیں دستیاب. موجود ہے سیرت رسول. محفوظ ہے بہترین اسلامی اصول. پھر آپ کیوں ہیں محروم؟ سمجھیے ان کی مدد سے اللہ کا ہر پیغام تفہیم مصادر اسلام. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. رب الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عفو و درگزر جیسی عظیم الشان صفت پر غور و فکر چل رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ بھی ایک درخت کے نیچے استراحت کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی. کہیں سے ایک بدو آ گیا، اس نے آپ کی تلوار لی اور بولا، کون تجھے بچائے گا مجھ سے؟ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تلوار سونت کر کے ایک آدمی کھڑا ہے. آپ نے کمال اطمینان اور تحمل کے ساتھ کہا، اللہ تعالیٰ بچائے گا مجھ کو. تحمل میں، اعتماد میں، یقین میں، شرح صدر میں وہ طاقت تھی اور نبی کی آواز میں وہ برکت تھی. آدمی کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار گویا اپنی تلوار لی جو اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور کہا، اب بولو، اب تم کو کون بچائے گا؟ آدمی گھگھیانے لگا،
بہت اچھے آپ مجھے لگتے ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بعد میں سنایا. اس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں آیا, آرام کر رہے تھے اور آپ نے ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ دوسروں کو خلل میں ڈالیں. تو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو یقین ہے, جو ایمان ہے, وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے امت کے لوگوں کے لیے مشعل راہ چھوڑا ہے, امت کے لوگوں کو ایک مثال دی ہے, اور آپ کی پوری زندگی مثال ہے, نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم اپنے گھروں میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کوئی بچہ کچھ غلط کر دیتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیوی سے کوئی غلطی کی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بیوی کو اپنے شوہر کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے, شوہر کو بیوی کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے. حالات تعلقات کو استوار کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت غیر معمولی. محبت پیدا ہوتی ہے, حالات سازگار ہوتے ہیں, ماحول خوشگوار ہوتا ہے. ماں باپ کی بات تو چھوڑیے ہی, ماں باپ کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ تو لازماً کرنا ہے. وہ مسئلہ تو وہ تو نعمت ہی نعمت ہیں, وہ تو دولت ہی دولت ہے. انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم والدین کی پر گفتگو کریں گے. یہ بھی ایک مومن کا کردار ہے, الگ لیں گے اس کو. لیکن بحثیت مجموعی ہمارے گھر کے لوگوں کو, سب کو ایک دوسرے کے لیے عفو درگزر کا حامل ہونا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ, ان اللہ رفیق, اللہ تعالیٰ نرم ہے, اللہ تعالیٰ نرم ہے. یحب الرفق, نرمی کو پسند فرماتا ہے. وہ یعطی علی الرفق, اور نرمی کرنے پر, نرم برتاؤ کرنے پر, نرم سلوک کرنے پر وہ چیز دیتا ہے جو سختی اور تشدد پر نہیں دیتا. نرمی کے ساتھ اگر تم کوئی چیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا, نوازے گا. اور اگر سختی کے ساتھ کرو گے تو وہ چیز نہیں دیتا جو نرمی پہ دیتا ہے, یا وہ چیز نہیں دیتا اس کے علاوہ کسی بھی حرکت پر. وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ, کچھ بھی کر لو وہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی جو نرمی پہ ملنے والی ہے. ہمارے لیے پریشانی کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, یعنی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, عفو درگزر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. ایک شخص نرم مزاج, بہت رفیق ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. دیکھیے اس کو لوگ گھیرے بھی رہتے ہیں, اور اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو لوگ بڑھ کر کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اخلاق سے آدمی دل جیتتا ہے, اخلاق سے آدمی دلوں